استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 مارچ 2024 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 سے کریں گے۔ پچھلے کلاسز میں ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 تک قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا جو سلسلہ چلا جا رہا تھا القبلہ کے حوالے سے، اسی کو ہم نے ان آیات کی روشنی میں مربوط کیا تھا کہ اللہ نے جب استعینوا بالصبر والصلاۃ کہا تو اس کا کیا رد بنتا ہے القبلہ کے ساتھ قبلے کو تبدیل کرنے کے حوالے سے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے امن دیا، امن کے رکھوالوں، امن قائم کرنے والوں، ان کو اللہ نے اس آیت کے اندر پکارا اور کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور صلاح کے ذریعے اپنی تکمیل کو طلب کرو، اپنی تکمیل کی خواہش کرو، اپنی مدد اگر چاہتے ہو تو تمہاری مدد صبر اور صلاح کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ تو بہت تفصیل سے ہم لوگوں نے پھر جب استعینوا والی آیت میں ہم نے ربط کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر، کہ اس آیت میں ہم نے و ایاک نستعین کہا کہ ہم صرف تیری ہی غلامی میں اپنی زندگی کو گزاریں گے اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے یا مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے مدد طلب کرتے ہو تو میں تمہیں وہ طریقہ بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے میری معیت تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ بالصبر والصلاۃ۔ اور صبر کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا تھا کہ صبر ہوتا کیا ہے؟ مطلوبہ کام کے لیے مسلسل جد و جہد میں لگے رہنا، یہ عربی زبان میں صبر کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں صبیر کہتے ہیں ایسے بادلوں کو جو کسی جگہ پر جمے رہیں، ایسے پہاڑ جو جمے ہوئے ہوتے ہیں، کسی مقام پر موجود رہتے ہیں، انہیں صبیر کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ صبر کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے بڑے تفصیل سے اس کو سمجھا تھا کہ صبر کسی کام کے اوپر جمے رہنا اور کوشش میں لگے رہنا، نہ کہ وہ جو مجبوری کی ایک علامت ہمارے ہاں صبر بتائی جاتی ہے کہ مظلوم اگر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، ظالم اگر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے تو آپ مظلوم بن کے صرف اس کے اوپر بد دعاؤں کا ایک سلسلہ جاری رکھیں، اور ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ جو بد دعا ہوتی ہے یہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، تو اب وہ بد دعائیں کیے جا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بد دعا کرتا رہوں، اس کے ظلم کو سہتا رہوں تو میرے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کو ڈرایا جا رہا ہے، بھگوان سے ڈر، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر۔ تو اللہ نے تو جو صبر کے ذریعے استعانت کی بات کی تھی، اگر اس مفہوم کو سمجھ لیا جائے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ صبر قرآن کے اندر کس طرح استعمال ہوا ہے اور کس طریقے سے استعانت ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ میں صلاح کا لفظ آیا ہے۔ صلاح یعنی کہ قانون خداوندی کے پیچھے بھاگتے چلے جائیں، سرپٹ دوڑتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں کہ اس معاملے کے اندر ہمارے پاس کیا گائیڈنس، کیا رہنمائی موجود ہے، وہ صلاح کہلاتا ہے۔ اور بعد میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جو اپنے کام کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں وہی
نتائج کو بھرپور طریقے سے حاصل کر پاتے ہیں۔ جو اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے قانون کے اندر ہی موجود ہے یہی چیز۔ اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جو آیت نمبر 154 آئی ہے، اس کا بھی بڑا گہرا ربط ہے ان آیات کے ساتھ جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں۔ وہ آیت بہت مشہور ہے اور ہمارے ہاں اس کو مختلف نظریات کو ثابت کرنے کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے تم انہیں اموات نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ احیاء ہیں، زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے ان کو اموات نہ کہو۔ ایک جگہ تو یہی آیا ہے 154 کے اندر، آگے پھر سورہ آل عمران کے اندر بھی یہی آیات آئی ہیں، وہاں پر تو باقاعدہ الفاظ ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا۔ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو گمان بھی نہیں کرنا ہے کہ وہ اموات ہیں، ان کے بارے میں ایسا خیال بھی نہ کریں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، تمہیں دانش مندی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ یہ والی آیات ایک تو شہداء کے زندہ ہونے کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں، دوسرا بتایا جاتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں تو آپ ظاہر ہے قرآن نے خود کہا کہ انہیں آپ اموات نہ کہیں، انہیں اموات گمان بھی نہ کریں۔ تو ان آیات کو پیش کر کے ہمیں بتاتے ہیں لوگ کہ یہ شہداء ہیں اور شہداء زندہ ہی ہوتے ہیں، شہداء مرتے کب ہیں؟ جو شہید ہے وہ تو زندہ ہے۔ شہید کا تو اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہی ہوتی ہے زندوں کے لیے کہ بھئی یہ تو شہید ہو چکے ہیں، یہ تو زندہ ہیں، انہوں نے شہادت دے دی ہے اپنے ایمان کے اوپر۔ ویسے تو اصطلاح جہاں سے یہ آئی ہے شہادت والی، وہاں پر تو یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو شہید کہا جاتا ہے، جو ہماری مروجہ اصطلاح کے اندر، میں قرآنی اصطلاح کی بات نہیں کر رہا، قرآنی اصطلاح میں تو شہید الگ چیز ہے۔ قرآن میں تو فرماتا ہے اللہ واللہ یشہد علی ما تعملون، قرآن تو اللہ کو بھی شہید قرار دیتا ہے، تو ظاہر ہے ہماری اس اصطلاح سے تو یہ میچ نہیں ہو سکتے جو ہمارے ہاں مروجہ اصطلاح ہے کہ کسی کے مر جانے کے بعد، کسی کے انتقال ہو جانے کے بعد، اب دیکھیں مر جانے کا الفاظ تو میں نے بھی یوز کر لیا، قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، ابھی میں نے مر جانے کے بعد کا لفظ استعمال کر لیا ہے۔ تو کیا میں ان آیات کے زمرے میں آ جاتا ہوں کہ اللہ مجھے منع فرما رہا ہے اور میں انہیں مر جانے کے بعد کے الفاظ سے پکار رہا ہوں؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، تو پھر تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ انہیں یہ بھی نہ کہیں کہ انہوں نے انتقال کر لیا ہے اس دنیا سے، کیونکہ انتقال کا جو ایک اصطلاح ہے وہ بھی ہمارے ہاں یہاں سے وہاں یعنی مرنے کے بعد کے لیے استعمال کی جاتی ہے احتراماً۔ انہیں آپ اموات نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ انہیں زندہ کہا جائے، یعنی کہ ہمارے ہاں تو اس آیت پہ عمل ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس سب سے پہلے کوئی اگر اپنی جان دے دیتا ہے وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو آپ اسے ڈیڈ ہی شمار کرتے ہیں، مردہ ہی شمار کرتے ہیں۔ اس کی وراثت کی تقسیم کس بنیاد کے اوپر ہوتی ہے؟ اگر وہ زندوں میں شامل نہیں ہے جبھی تو آپ اس کی بیوی کو بیوہ اور اس کی وراثت کو لوگوں میں منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ کس کی ضرورت ہے کہ وہ زندہ ہو اور زندہ ہونے کے بعد اس کی بیوی کو کوئی بیوہ کہہ کر تو دکھائے؟
یہ جرت نہیں ہو سکتی اس کی زندگی کے اندر۔ آپ جب اس کی بیوی کو بیوہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اسے مردہ میں شمار کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا ویسے ہی عمل اس کے اوپر ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا کے اوپر کہ آپ مردہ بھی شمار نہ کریں۔ اگر میں اس کو مردہ شمار کر رہا ہوں جبھی تو میں اس کی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو یتیم اور اس کی وراثت کو لوگوں میں تقسیم کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے کفن و دفن کا انتظام میں کس بنیاد پر کر رہا ہوں؟ اگر میں اس آیت کے حقیقی معنی کے مطابق سمجھنا شروع کر دوں، عمل کرنا شروع کر دوں، تو نہ تو کفن دفن کی کوئی زحمت مجھے کرنی پڑے گی، نہ مجھے کوئی اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کی مجھے کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ اگر میں اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار کروا رہا ہوں اور اس سے بالکل صحیح گمان کر رہا ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ کے زمرے میں آ رہا ہوں۔ دونوں باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اگر میں اس کے بارے میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ وہ مر چکا ہے، اس کی بیوی کو بیوہ گمان کر رہا ہوں، بیوہ قرار دے رہا ہوں، اس کے بچوں کو یتیم کہہ رہا ہوں، اس کی وراثت کو تقسیم کر رہا ہوں، تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا کے ضمن میں بھی آ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کو اموات گمان بھی نہیں کرنا، میں گمان کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات جو قرآن یہاں کہہ رہا ہے 154 میں، وَلَا تَقُولُوا تم انہیں اموات نہ کہو، تو میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا کے حکومت کے ذریعے جاری کروا رہا ہوں کہ وہ مر چکا ہے، وہ اموات ہو چکا ہے، اسے اموات ہی کہا جا رہا ہے، اور میں بھی اس کو اموات میں شمار کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ ہاں ان کو تو انتقال ہو چکا ہے، وہ تو شہید ہو چکے ہیں، ان کے والد صاحب تو اب نہیں رہے، میرا فلاں بیٹا تو ملک کے خاطر جان دے چکا ہے۔ تو جان دے چکا ہے کیا ہوتا ہے پھر؟ جب آپ نے کہا میرا بیٹا یا میرا شوہر یا میرا فلاں کام کے اندر اپنی جان دے چکا ہے، تو وَلَا تَقُولُوا پھر آپ نے عمل کیسے کیا ہے؟ میں نے کیا کہا کہ ان دونوں آیات پہ عمل ممکن ہی نہیں ہو پا رہا ہے، یعنی کہ ہم جن کاموں کو درست سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں، جس میں ہم لوگ سب کے سب انوالو ہیں، وہ دونوں باتیں ان آیات کی روشنی میں غلط گمان کی جائیں گی۔ اور حقیقت کی روشنی میں بھی میں دیکھ لوں، وہ حقیقتاً واقعی یہ بات آپ دیکھ لیجئے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، تو میں اسے پھر کیا کہوں؟ اموات نہ کہوں؟ میں اس کے ساتھ کون سا معاملہ رکھوں؟ اگر اموات والا معاملہ نہ رکھوں تو میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی یہ والی آیت کہ اللہ مجھ سے یہ بات بھی کہہ رہا ہے اور میرے لیے یہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں اس کے اوپر عمل کر جانا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یا تو اس آیت کے مفہوم کے اندر کوئی مسئلہ ہے، یا پھر میں نے اپنے عمل کے اندر ان چیزوں کو جاری نہیں کیا ہے۔ ان دونوں باتوں میں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہو پا رہا اس آیت پہ عمل کرنا۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی ایسی آیات موجود ہوں جن پہ عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن تو عمل کی کتاب ہے۔ قرآن اعمال ایسے کیوں بتائے گا کہ جس پہ عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو، جو حقیقت سے بالکل دور ہو؟ میں اگر واقعی یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے راستے میں جان دے چکے ہیں، آپ ان کو مردہ نہ کہیں، وہ زندہ ہیں، تو حقیقت سے بعید بات ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں فلاں شخص اپنی جان دے چکا ہے، اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کر کے اس کو منو مٹی نیچے دبا دیا گیا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا اموات نہ کہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے، اس آیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جو شہداء کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے وطن کی خاطر اپنی جان دے دی ہے۔ ہمارے ہاں تو شہید کی ٹرم اتنی مشہور کر دی گئی ہے کہ جو اس مذہب سے جن کا لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی اپنے ملک پہ جان دینے والوں کو شہید قرار دے کے ان کو زندہ باور کروایا جاتا ہے۔ بھگت سنگھ شہید، یعنی اتنا زیادہ رعب ہے اس لفظ کا پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو مذہب کو مانتے بھی نہیں ہیں، اس مذہب کو، وہ بھی اس کا سہارا لے کر اپنے جو جان دینے والے لوگ ہیں ان کو شہید گردانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ جائزہ لیں تو میں پہلے
کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ پورے قرآن کے اندر کہیں بھی جان دینے والے کے لیے شہید کا لفظ موجود ہی نہیں ہے۔ ہو کیسے سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے واللہ یشہد علی ما تعملون، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ شہید ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ جب اللہ کے لیے شہید کا لفظ آ رہا ہے تو پھر یہاں تو پھر جان دینے کا اور مر جانے کا، انتقال کر جانے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں وسط امت بنایا ہے، مقرر فرمایا ہے۔ کیوں مقرر فرمایا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہداء بن جاؤ۔ اب یہاں پر وہ شہداء والی ٹرم استعمال کی جائے گی جو ہمارے یہاں رائج ہے، کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کے اندر شہید کا لفظ آیا ہے وہ کس لیے آیا ہے؟ ہم پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتا ہے وہی ہے اللہ کے نزدیک، صدیق بھی وہی ہے اور شہید بھی اللہ کے نزدیک وہی ہے۔ عند ربہم کے الفاظ آئے ہیں، تو شہید کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی جان اللہ کے راستے میں یا کسی بھی ریزن کی بنیاد پر جس کو اللہ کا راستہ شمار کیا جاتا ہے اس کے لیے دے دیتا ہے، تو قرآن نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو ایک پہلو تو میں نے اس کا بیان کیا کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں، تو اللہ نے یہ بات کیوں قرآن کے اندر بیان کی ہے؟ جو اس کے اوپر ترغیب دلا رہے ہیں وہ خود اس کے اوپر عامل نہیں ہیں، کر کے دکھائیں اس کے اوپر عمل۔ کہنا چھوڑ دیں اس کی بیوی کو بیوہ، اس کے بچوں کو یتیم، اس کی وراثت کو تقسیم کرنا چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات جو میں نے بیان کی کہ جو ہمارے ہاں شہداء کا لفظ آتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنی جان دے دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان کو شہید کہہ دیتے ہیں۔ اور پھر یہ تو شہید یہاں تک تھا، وہ تو پھر آگے تو شہداء کی تو پوری لسٹ ابھی تیار ہے۔ کسی کے پیٹ کی بیماری سے مر گیا تو وہ بھی شہید ہے، کسی نے عورت نے بچہ پیدا کرتے ہوئے وہ ہلاکت سے دو چار ہو گئے تو وہ بھی شہیدہ ہے۔ پھر سیاست کے اندر شہید، فلاں نے سیاست میں اپنی جان لگا دی تو وہ سیاسی شہید کہلاتے ہیں۔ ان کی قدر و قیمت بھی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ فی سبیل اللہ انہوں نے اپنی جان دے دی ہو۔ تو شہداء کی قسمت پہ بہت ساری ہے، پیٹ کی درد سے مر جانے والا اور چھت سے گر کر مر جانے والا بھی شہید ہے۔ وہ روایت مسند احمد کے اندر روایت آئی ہے، راوی نے کہا کہ اس طرح تو شہید بہت کم ہو جائیں گے، باقاعدہ یہ الفاظ ہے اس کے اندر کہ اگر ایسے شہید ہوں گے تو شہید تو بہت کم ہو جائیں گے۔ تو پھر 10 اقسام اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، غالباً 10 ہی اقسام ہیں، اگر سب کو ملائیں گے تو 10 سے بھی زیادہ بن جائیں گی، کہ یہ جو اقسام کے لوگ ہیں یہ سب کے سب شہید ہیں۔ اور شہید کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ یہاں خون زمین پہ گرتا ہے اور وہاں وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے وہ جنت میں داخل ہونے کے صرف اس کے جان نکلنے کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ورنہ تو یہاں اس نے جان دی، وہاں وہ جنت کے اندر پرندوں کے پیٹ کے اندر سبز قندیلوں میں چڑھتا پھر رہا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے مسلم میں باقاعدہ۔ یہ عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت آئی ہے۔ اچھا ہمارے ہاں لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ صحابی کا قول ہے یا راوی نے اللہ کے رسول کا نام لے کے گھڑا ہے، ان کو تو وہ گھڑا ہوا اور جھوٹ بنا ہوا کسی ایسی کتاب کے اندر مل جائے جس کے اندر لکھا ہو کہ ہاں بھائی یہ حدیث کی کتاب ہے، جیسے ہی سنتے ہیں حدیث کی کتاب تو اس میں تو ان کو پھر چاہے وہ صحابی کا قول ہو، راوی نے صحابی کا قول کہہ کے بیان کر دیا ہو، یا راوی نے کہا ہوگا اس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا، ہمارے پاس وہ دلیل بن جاتی ہے۔
میں نے خود کئی جگہ پہ یہ دلیل پیش کی ہے پہلے، جب میں حدیث کے اوپر عمل کیا کرتا تھا اور ایک نظریہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ابن مسعود سے روایت نقل کی ہے مسلم کے اندر کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحوں کو سبز کندیلوں میں یا سبز چڑیوں کے اندر، ان کے پیٹ کے اندر ان روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ جنت میں چرتی رہتی ہیں جہاں چاہتی ہیں۔ اور یہ صرف شہداء کے لیے نہیں، بلکہ میں نے موطا امام مالک کے اندر غالباً ایک اور روایت پڑھی تھی جس میں تمام مومنین کے لیے الفاظ آئے تھے کہ ہر مومن کو جو ہے وہ چڑیا کے پیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ چڑیا چرتی پھر رہی ہے اور وہ جنت کو انجوائے کرتا پھر رہا ہے۔ مومن اور شہداء دونوں کے لیے یہ روایت موجود ہے، ایک مسلم کے اندر ہے، وہ والی موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ تو شہداء کے بارے میں تو میں بھی کیا بیان کروں، میں اگر شہداء کی فضائل کے اوپر جو روایات موجود ہیں وہ تو ذخیرہ حدیث کے اندر انباہ لگا ہوا ہے، پورا ایک سیشن چاہیے مجھے وہ روایت بیان کرنے کے لیے۔ اس کی ایک دو روایات جو ہوتی ہیں اس کے اوپر پورے جمعے کے خطبے ہو جاتے ہیں، آدھے پون گھنٹے کے، جس میں ایک آیت یہ پڑھ دی جاتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور اس کے اوپر بھی شہداء کے جان دینے کے اوپر 2-3 روایتیں اٹھاتے ہیں اور جمعے کے پورے خطبے تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، بھائی شہداء کا اتنا درجہ و فضیلت ہے، اور پھر اپنے اوپر افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے تو شہداء کا درجہ حاصل نہیں ہوا۔ پھر ان کی بھی تسکین کا سامان روایات کے اندر موجود ہے۔ روایات کا راوی کہتا ہے تم فکر مت کرو، تمہارے لیے میں نے بھرپور سامان تیار کر رکھا ہے، تم چھت سے بھی گرو گے تو شہید ہو، تمہارے لیے مخصوص راتیں بھی میں نے تیار کر رکھی ہیں، تمہارے لیے مخصوص مہینے میرے پاس تیار موجود ہیں۔ تم رمضان کے اندر اگر اپنی جان دے دیتے ہو تو تم ایسے ہی درجہ حاصل کر لو گے جیسے کہ شہید کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ شہید کا درجہ کیا ہے، یہاں خون نکلا، یہاں جان نکلی، وہاں جنت میں۔ تو رمضان کے اندر مرنے والے کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں، یہاں اس نے جان دی، وہاں وہ جنت کے اندر، کیونکہ اس ٹائم تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک ہی مقام رہتا ہے جنت کا جس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ راوی بیان کرنے والے نے آج تک یہ بیان نہیں کیا کہ بھائی دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے رمضان کے اندر، تو اس سے پہلے دروازے بند تھے جو اب کھولنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ دروازے بند تھے جنت کے جو رمضان کے اندر کھول دیے جاتے ہیں۔ تو راوی تو روایت بیان کر دیتا ہے، اور جو اندھی تقلید کرنے والے ہوتے ہیں وہ بس اس کو لے کے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو شہداء کے بارے میں اتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ یہاں شہداء نے اپنی جان دی ہے اور وہاں اس کے لیے جنت تیار ہے، اور جنت کے اندر وہ چرتا پھر رہا ہے۔ اور چونکہ یہاں لکھا ہے نا بل احیاء ولکن لا تشعرون، اب یہاں ایک نئی مفروضے تیار ہو جاتے ہیں، مفروضے بہت سارے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ لیکن روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ شعور دیا جا رہا ہے کہ وہ پرندوں کے اندر چر رہے ہیں، یہ شعور ان کو روایت نے دے دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ولکن لا تشعرون، روایت کہہ رہی میں تمہیں بتاتا ہوں شعور کیا ہے، اس کو کس طریقے سے رزق دیا جا رہا ہے، یہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہ کس طریقے سے زندہ ہے۔ یعنی قرآن کی بالکل اپوزٹ ہے، قرآن کہہ رہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہو کہ زندگی کا۔ لیکن ہر ممبر سے ہر خطیب روایات کی روشنی میں لوگوں کو شعور فراہم کر رہا ہے کہ دیکھو اس میں لکھا ہے ولکن لا تشعرون، آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ شعور کیوں نہیں ہے، میں تمہیں شعور دیتا ہوں کہ زندہ ایسے ہیں کہ اس کو جانور یعنی چڑیا کے پیٹ کے اندر رکھ کے زندگی دی گئی ہے۔ تو بالکل قرآن کی آیت کے تو خلاف ہی نظر آ رہی ہیں روایات، لیکن لوگ سوچیں تب نا، لوگ سوچتے ہی نہیں اس بارے کے اندر کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ولکن لا تشعرون، آپ شعور فراہم کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ولکن لا تشعرون، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ جو شہداء ہیں، وہ جو اپنی جان دینے والے ہیں، وہ قبروں کے اندر زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں جیسے کہ آپ زندہ ہیں۔ باقاعدہ یہ الفاظ میں نے سنے ہیں لوگوں سے، کہتے ہیں ایسے زندہ ہیں جیسے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کی باتیں سنتے بھی ہیں۔ سننے کا عقیدہ تو ہمارے ہاں قبر کے اندر تو بہت ہی رائج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو مر جاتا ہے تو دنیا کے اندر زندہ رہتے وہ اس کی سماعت میں اتنی
استطاعت، اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے. مرنے کے بعد کو اس کی سماعتیں اتنی زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں کہ منو مٹی دبا ہوا شخص جس کی جان نکل چکی ہے وہ اطراف کی کیا بلکہ یہاں سے کئی میل دور تک کی باتیں سن رہا ہوتا ہے. اس کی سماعتوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. زندہ تھا تو اپنے سب کام کیا کرتا تھا، لوگوں کے ذریعے اپنے معاملات کو صحیح کر لیا کرتا تھا. جب سے وہ مرا ہے، جب سے قبر کے اندر گیا ہے، اب اس کو کسی انسان کی ضرورت نہیں، سارے معاملے خود بخود ہی حل کرتا پھر رہا ہے. اپنے بھی کیا، دوسروں کے بھی حل کرتا پھر رہا ہے. زندہ تھا تو ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے دوسری جگہ کی آواز کو سنائی نہیں دیتی تھی. جب سے وہ قبر کے اندر گیا ہے اس کی سماعت اتنا زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ منو مٹی نیچے ہے لیکن باہر کی ساری آوازیں اس کو سنائی بھی دے رہی ہیں اور سمجھ میں بھی آ رہی ہیں. جب زندہ تھا تو اس کو صرف ایک زبان آتی تھی، وہ بھی اس کو اچھی طرح بولنی نہیں آتی تھی. مرنے کے بعد اس کو دفنا دیا پتہ نہیں کس جگہ پہ، اس کو اس زمانے کے اندر، اس علاقے کے اندر رہنے والے انسانوں کی زبانیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. وہ آدم کے زمانے کا مرا ہوا انسان آج اردو بولنے والے، انگلش بولنے والوں کی زبان بھی سمجھ لیتا ہے. اتنا ماہر لسانیات ہو چکا ہے اب وہ. کیونکہ جب مرنے والے کی بات کی جائے گی تو میں پھر صرف اس زمانے کی بات تھوڑی کروں گا. مرنے والے تو ہزاروں سالوں سے مرتے چلے آ رہے ہیں. جس زمانے میں یہ زبانیں موجود نہیں تھی جو آج ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ زبانیں بھی وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے. ماہر لسانیت بن جاتا ہے. ہر زمانے کی جو زبان ہوتی ہے وہ اپڈیٹ کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو. اس کے اندر طاقتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. زندگی میں طاقتیں کم ہوتی ہیں. انسان جب مر جاتا ہے بتاتے ہیں کہ اس کی طاقتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی روح یہاں وہاں چلی جاتی ہے بالکل آرام سے. پہلے وہ چل کے جاتا تھا، بڑی مشکل سے سفر کرتا تھا. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس کو گاڑیوں کا، جانوروں کا، پتہ نہیں کیا کیا، اپنی ٹانگوں کا سہارا لینا پڑتا تھا. جب سے وہ مرا ہے اس کی تو موجیں ہو گئی ہیں. وہ تو زندگی میں تو پریشانی کے اندر تھا، مرنے کے بعد تو وہ اور زیادہ بہترین صلاحیتوں کا حامل ہو چکا ہے. یعنی ہمارے ہاں تو زندوں سے زیادہ مرنے والوں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. زندے تو بیچارے اپنے آپ کو حسد کے اندر رکھتے ہیں، میں زندہ کیوں ہوں، کاش میں مر جاؤں تو میرے اندر وہ سارے پاورز تو آ جائیں جس کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے. تو قبر کے اندر بل احیاء ولکن لا تشعرون، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، مجھے پورا شعور ہے، میں تمہیں بھی شعور دوں گا جس چیز کا تمہیں شعور نہیں ہے. آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ یہ جب مر جاتے ہیں، جو اپنے اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں، اور فی سبیل اللہ کا جب لفظ آیا نا تو پھر فی سبیل اللہ کا تو راستہ رکتا تھوڑی ہے. پھر تو آپ نے فی سبیل اللہ کا مفہوم اتنا زیادہ وسیع کر چکے ہیں، اتنا زیادہ وسیع کر دیا ہے کہ جو طالب علم کسی مدرسے میں پڑھنے والا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ، اگر اس کو موت آ جاتی ہے کہتے ہیں فی سبیل اللہ شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں تھا، علم کی طلب کے اندر گھوم رہا تھا، یہ بھی شہید ہے. فلاں ولی تھے، ولایت کے عہدے پر فائز تھے، بزرگ تھے، کرامت کے عہدے پر فائز تھے، وہ تو زندہ زندہ ہے. جب زندہ تھے تو یہاں سے وہاں چل کے جانا ان کے لیے مشکل تھا، مختلف بیماریوں نے گھیرا ہوا تھا. اسی بیماری کی وجہ سے ان کی جان جو ہے وہ ہلاکت سے دوچار ہوئی ہے. اب تو مرنے کے بعد تو کوئی بیماری بھی نہیں آ سکتی ہے. جو کام زندگی میں نہیں کر پا رہے تھے اب وہ کام سارے کے سارے ان کے انتقال ہونے کے بعد وقوع پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگ زیادہ مستفیض ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کی قبر سے، کیونکہ قبر کا ایسا معاملہ ہے، غالباً میں نے پہلے قبر کا ٹاپک بیان کیا ہے یا نہیں کیا مجھے ابھی یاد نہیں ہے، شاید ہم لوگوں نے پہلے اس پر بات نہیں کی ہے. یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے. قبر سے تو فیوز و برکات کا جو ایک سمندر ہے وہ تو امڑتا رہتا ہے، جو ہمارے یہاں ذہنوں کے اندر بٹھایا ہوا ہے کہ یہ قبر ہے، قبر کو بنا دیا جائے. اور قبر کے بارے میں اتنی روایات موجود ہیں.
عذاب قبر کو ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عذاب قبر اور ثواب قبر کو، کہ اگر آپ نے قبر کے معاملات کو نہیں مانا تو آپ کو تو تقریباً کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، غالباً کفر کا فتویٰ بھی دیا ہے لوگوں نے کہ یہ تو ایمانیات کے اندر شامل ہے، قبر کے اوپر ایمان لانا۔ اور عذاب قبر کے اوپر تو بہت زیادہ چرچا کی جاتی ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اور فلاں کی تو قبر میں بچھو ہیں، فلاں کی قبر کے اندر تو ہم نے سانپ دیکھے ہیں، اور فلاں اتنے بڑے ولی تھے، فلاں کی قبر کے اندر تو کوئی معاملہ ہوا نہیں، جیسے تر و تازہ تھی ویسی تر و تازہ ابھی سامنے آ رہی ہے۔ وہ بخاری کی روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ 80 ہجری کے اندر وہ قبر کا ایک قبر کشائی ہوئی ہے تو پاؤں نظر آ گیا، تو لوگوں نے کہا بھائی میں بتاتا ہوں تمہیں کس کا پاؤں، یہ تو عمر بن خطاب کا پاؤں ہے، اور بالکل ویسے کا ویسی تھا جیسے کہ ان کی زندگی کے اندر تھا۔ لوگوں کے ذہنوں میں قبر کا ایک بہت پختہ اثر پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میرا اگر کسی کے ساتھ تقدس ہے، محبت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ایک زندگی کا معاملہ حاصل کر لے، لیکن چونکہ یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ میں کسی کو اپنی زندگی دے دوں، اپنی صحت دے دوں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو اس کے جانے کے بعد بھی زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، آپ اس کی قبر بنائیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو ایک نظریہ پیش کرتے رہیں۔ نظر کون سا ان کو آنا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا، مذہب میں سب سے زیادہ چلتی وہ چیزیں تو نظر نہیں آتی۔ اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کو وہ چیز بتائیں جو وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان کو وہ ان چیز سے ڈرائیں جس کو وہ محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی بات مانیں گے بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ ان کو نظر تھوڑی آ رہا ہے کہ وہ سن رہے ہیں نہیں سن رہے، دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، ان کو بتاؤ کہ ہاں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ کی بات۔ یہ جتنے ہمارے یہاں موجود ہیں ثواب ملنے کے معاملات، عذاب ملنے کے معاملات، یہ تو ایسا کاروبار ہے جس میں تو آپ نے جس کو یہ معاملہ کر دیا ہے، جس کو یہ چیز آپ نے بیچ دی ہے، وہ آپ سے آ کے آپ کے فراڈ کا، آپ کے فریب کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ واپس کس کو آنا ہے؟ آپ نے اس کو بول دیا کہ بھائی یہ کام کر لو تمہیں جنت مل جائے گی، اب اس کو جنت نہیں ملی، اب کیا کرے گا وہ؟ واپس آ کے گریبان پکڑے گا آپ کا۔ آپ کی تو موجے ہی موجے ہیں، دنیا میں بھی بیچارے سے کما لیا، واپس آ کے مطالبہ بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی تم نے جھوٹ بولا تھا۔ بہترین کاروبار ہے یہ پوری دنیا کے اندر۔ ہر مذہب کے اندر جو لوگ جنت کی، نرک کی، ہیون کی خوشخبری دے رہے ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہو کس بنیاد پر رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا گاہک ہے، یہ جو ہماری دکان پر ہم سے جنت خریدنے کے لیے آیا ہے، ہم نے اس کو وہ چیز بیچی ہے نہ جو اس نے دیکھی ہے نہ میں نے دیکھی ہے، اور بیچنے کے بعد اگر اس کو وہ چیز نہیں ملے گی، اگر یہ نقصان میں ہو گیا، خسارے میں ہو گیا، یہ واپس آ کے میرا گریبان بھی نہیں پکڑ سکتا۔ تو مذہب میں تو جو دکھتا نہیں ہے وہ سب سے زیادہ بکتا ہے۔ تو کہہ دیتے ہیں کہ قبر کے اندر لوگ سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور عذاب قبر کے اوپر، ثواب قبر کے اوپر بے انتہا روایات موجود ہیں۔ ان روایات کے اوپر کبھی ہم غور بھی نہیں کرتے ہیں کہ ان روایات میں لکھا ہوا کیا ہے۔ عذاب قبر کی ایک روایت میں سناتا ہوں، مسلم کے اندر روایت ہے، مشہور کتاب ہے مسلم، حدیث کے اوپر لکھی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحیح مسلم ہے، اس کو صحیح مسلم کہیں آپ، کیونکہ اس میں جتنی روایت ہیں سب کی سب صحیح ہیں۔ یہ ساری کی ساری روایت اللہ کے رسول سے مرویات ہیں، راوی نے اس کے اوپر اللہ کے رسول کا نام لگا کے، صحابہ کا نام لگا کے خوب لوگوں میں اس کی تشہیر کی ہے، اور بتایا کہ بھئی جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جب تک وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر، یعنی ان احادیث پر، ان روایات کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے لیے بھی روایات ہی گھڑی ہیں، حقیقی مومن نہ ہونے کے اوپر بھی روایات سے ہی دلیل بیان کی جاتی ہے کہ دیکھو اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو مسلم کے اندر عذاب قبر کی ایک روایت ہے، میں اس کو پڑھ رہا تھا، پہلے بھی پڑھی ہے، ظاہر ہے پہلے بھی ہمارے نظروں سے وہ گزری ہیں، لیکن اس نظر سے پہلے اس کو نہیں دیکھا، کیونکہ پہلے تو صرف بلیف تھا کہ ہاں عذاب قبر ہوتا ہے،
اس روایت میں لکھا ہے کہ راوی نے کہا کہ عائشہ بنت ابی بکر، ان کے پاس کوئی یہودیہ عورت یا یہودیہ عورتیں، کہیں پر روایت میں 2 لکھا ہوا ہے، مسلم کے اندر ہی 3-4 جگہ پہ روایت موجود ہے، کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ 1 عورت ہے، کہیں لکھا ہے کہ 2 عورتیں آئی تھیں کچھ چیز طلب کرنے کے لیے، کچھ سامان مانگنے کے لیے۔ تو اس یہودیہ عورت نے عائشہ بنت ابی بکر سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ قبر میں عذاب دیا جائے گا لوگوں کو؟ تو عائشہ کہتی ہے کہ میں تو بڑا شش و پنج میں رہ گئی اس کی یہ بات سن کر، کیونکہ ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں سنی تھی۔ اللہ کے رسول آئے تو ان کو میں نے بتایا تو وہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ یہ الفاظ باقاعدہ فرتاعا کے الفاظ میں نے پڑھے، اس میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے اللہ کے رسول یہ بات سن کر، یا دوسرے لفظوں میں پریشان ہو گئے، یا ان کے لیے چونک گئے۔ ایک حیران کن بات تھی ان کے لیے۔ آپ دیکھیں نا راوی کہہ کیا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت کے بعد، کچھ زمانے کے بعد، کچھ دن کے بعد، راوی نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے ہیں، اللہ کے رسول نے آگے عائشہ بنت ابی بکر سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں کے اندر آزمائے جاؤ گے، قبروں کے اندر تمہیں عذاب دیا جائے گا، قبروں کے اندر معاملات ہوں گے، یہ مجھے وحی کی گئی ہے۔ اور عائشہ کہتی ہے اس کے بعد سے اللہ کے رسول ہر نماز کے اندر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی دعا یہ پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے ذرا اس روایت میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ کبھی تو یہ راوی ایسا کرتا ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت شیطان کے ذریعے بیان کروا دیتا ہے، اور کبھی یہ راوی ایسا کرتا ہے کہ بتاتا ہے اللہ کے رسول کے پاس تو عذاب قبر کے بارے میں کوئی وحی موجود ہی نہیں تھی، یہودیہ نے آگے بتایا ہے۔ اگر یہ یہودیہ آ کر نہیں بتاتی تو عذاب قبر کا معاملہ پیش ہی نہیں آتا، وہ وحی اللہ کی طرف سے نازل ہی نہیں کی جاتی اگر وہ یہودیہ خبردار نہ کرتی۔ تو یہ احسان تو اس یہودیہ عورت کا ہو گیا کہ اس نے خبردار کر دیا تو وحی کا نزول ہو گیا، ورنہ وحی کا نزول نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہے، یہودیہ نے آگے بتایا ہے تو اللہ کے رسول کو اس بارے میں آگاہی بھی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے کہ دیکھو یہاں پر عذاب بھی ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے روایات کے اندر بیان کر جاتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے روایات کے ذریعے۔ تو عذاب قبر کی پھر روایات کو اگر دیکھنا شروع کریں وہ تو پھر بہت تفصیل سے اس کے اندر عذاب قبر کے بارے میں آتا ہے کہ فلاں کو عذاب قبر دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول سے روایت بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول سواری پر سے اترے اور کہا کہ 2 لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن کسی بڑے عذاب، بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کس بنیاد پر دیا جا رہا ہے؟ کہا کہ ایک چغل خوری کیا کرتا تھا اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ان 2 وجوہات کی بنا پر ان 2 قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر کہا کہ مجھے سامنے سے وہ ٹہنی ایک تھی، وہ ٹہنی سرسبز ٹہنی تھی، وہ لا کر لگا دی قبر پہ، وہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنی سوکھے گی نہیں ان کے عذاب کے اندر کمی رہے گی۔ تو ہمارے ہاں جو پھول چڑھانے کی، پھول ڈالنے کی قبروں کے اوپر جو ایک رسم ہے اس کی بنیاد یہی ہے، کوئی درخت لگا دیتا ہے، کوئی پھول ڈال دیتا ہے، کوئی تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس میں تر و تازہ کے الفاظ آئے ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ان 2 کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن میں باقاعدہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ آیت میں بھی بھول رہا ہوں، وہ آیت کل ما ادری ما یفعل کل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ
کیا معاملہ کیا جائے گا اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس آیت میں باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے رسول سے کہہ دیا گیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے، اور اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان دونوں کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت سے تو بالکل خلاف جا رہی ہے وہ روایت، لیکن سمجھیں تب نا۔ میں نے کیا کہا کہ ہم تو بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں، روایات آ جاتی ہیں، راوی کہتا ہے فلاں بات کو اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا، ہم اس کے اوپر اپنی عقلوں کو بند کر لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے جب میں روایات کے اوپر بات کرتا تھا تو ایک آیت ہے قرآن کے اندر، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم اسے غور سے بڑے اہتمام کے ساتھ سنو اور خاموش رہو۔ تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس میں فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز یا صلات ہی نہیں ہے۔ تو آپ اگر امام کے پیچھے بھی ہیں تو آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ تو ہمارے جو مخالف لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سنو۔ تو ہم ان سے کیا کہتے تھے؟ ہم ان سے کہتے تھے قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ وہ زیادہ جانتے ہیں یا تم زیادہ جانتے ہو؟ آج بھی ہمارے سامنے یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ وہ لوگ ہم سے کہتے تھے بھائی قرآن کے خلاف حدیث نہیں ہو سکتی، ہم کہتے تھے اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا زیادہ روایات کا اثر ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا تھا کہ ہم قرآن کی آیات کو پس پش کر دیا کرتے تھے ان ریزنز کی وجہ سے، ان دلائل کی وجہ سے جو ہم سمجھتے تھے دلائل نہیں ہیں۔ اور جب قرآن کی آیات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو اس کے مقابلے میں احادیث کو ایسے ہی پیش کر دیا جاتا ہے، دیکھو قرآن میں لکھا ہے تو حدیث میں تو یہ بات آئی ہے نا۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں قرآن کو آپ پس پش ڈال دیں گے تو ہم سے کہتے ہیں کہ قرآن آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول زیادہ جانتے تھے، کس کی بات کو لیا جائے گا؟ اور یہ وہ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں جو مجھے یا ہم لوگوں کو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ پڑھ کے سناتے تھے اور کہتے تھے وہ قرآن کے خلاف حدیث ہے، آپ اس پہ عمل نہ کریں۔ وہ بھی ایسے ہی پیش کرتے ہیں حدیث کو قرآن کے مقابلے میں۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، نہ تو مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ قبر کا عذاب تو اتنا سخت ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سنتی ہے سوائے جن اور انس کے، اگر وہ سن لیں تو وہ اعمال وہ کرنا ہی چھوڑ دیں جو وہ کرتے تھے۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں نے کہا نا قبر کے اوپر تو اتنی روایت موجود ہیں کہ پورا کا پورا سیشن بھی اس پہ اگر مکمل کر لوں جب بھی ختم نہ ہو۔ اور ہمارا تو خیر ٹاپک وہ قبر ہے بھی نہیں، میں تو ایک ضمناً اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ قبر میں عذاب بھی ہو رہا ہے اور قبر میں ثواب کا معاملہ بھی چل رہا ہے۔ قبر کو کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے قرآن کے اندر آیا ہے، میں ابھی اس کو ویسے ہی بیان کر رہا ہوں جیسے کہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں گے، ان کو اٹھایا جائے گا، اعمال نامے تولے جائیں گے، لوگوں کا فیصلہ ہوگا، لوگوں کو دائیں ہاتھ سے اچھے لوگوں کو ان کے اعمال دیے جائیں گے، بائیں ہاتھ سے ان کو اعمال نامے دیے جائیں گے۔ دائیں ہاتھ والے جو ہوں گے وہ خوش ہوں گے، وہ کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابی، آؤ آؤ میرے پاس ہو، میری کتاب کو ریڈ کرو۔ اور جن کو برے اعمال والوں کو جب کتاب دی جائے گی تو وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابی، ہائے خرابی ہو میری، مجھے میرے اعمال نامے پیش ہی نہیں کیے جاتے۔ یعنی کہ اس میں یہ آیات کے ترجمہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ ان کو جب اعمال نامے دیے جائیں گے، جب معلوم ہوگا ان کو کہ میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں، اس سے پہلے تو وہ ناآشنا ہوں گے اس چیز سے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ذرا اس تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر سوچئے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جو قبر میں جاتا ہے اس کو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے، اگر دوزخی ہے تو دوزخ کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ یعنی اس کو پہلے آشنائی دے دی جاتی ہے کہ بھائی تو جنتی ہے دوزخی ہے۔ تو پھر ان آیات کا کیا کیا جائے گا جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ملنے کے بعد وہ اس طرح حیرت کا شکار ہو رہے ہیں؟ تو یہ تو ایک دوسرے کے آیات اور حدیث دونوں بالکل متضاد ہیں، یعنی ہمارے نظریات بالکل قرآن کی آیات کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ ہے وہ یوم البعث
جس کا ترجمہ ہمارے یہاں کرتے ہیں کہ زندہ ہونے کا دن، اعمال نامے پیش کرنے کا دن، لوگوں کے صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے کا دن، فہذا یوم البعث ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ اور ہمیں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر پہلی منزل ہے، وہاں جاتے ہی منکر و نکیر نام سے دو فرشتے آ جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ جیسے ہی 40 قدم یا پتہ نہیں کتنے قدم وہاں سے ہٹتے ہیں اور اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، تو اگر اٹھانے کا دن مرنے کے فوراً بعد ہے تو فہذا یوم البعث کی پھر کیا ضرورت رہتی ہے؟ فہذا یوم البعث تو خود بیان کرتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن ہے، تو قیامت سے پہلے پھر ان کو یوم البعث کا معاملہ پیش کیوں آ رہا ہے؟ اور یہ کیسا عذاب قبر ہو سکتا ہے کہ پہلا جو شخص اس دنیا میں آنے والا وہ مرا اور اس کو عذاب قبر ہوا، یہ ثواب قبر ہوا، اور قیامت سے ایک دن پہلے یا قیامت کے وقت مرنے والے کو نہ تو عذاب قبر ہو رہا ہے نہ ثواب قبر ہو رہا ہے۔ اگر ایک دن پہلے کوئی مر گیا، اس کو قبر میں دفنا دیا، تو اس کو ایک دن کا عذاب قبر یا ثواب قبر، اور جو ہزاروں سالوں سے مر چکا ہے اس کو مسلسل عذاب قبر اور ثواب قبر کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، تو یہ تو اللہ کا عدل نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں فرشتے آگے کہتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ آپ سوال کی کیفیت کو سنیے، سوال کی نوعیت کو سنیے، جو میں بار بار کہتا ہوں نا، لا نفرق بین احد من رسلی، قرآن کا واضح پیغام ہے کہ ایک مومن وہ ہوتا ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جو اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتہ آئے، اس کا نام منکر نکیر ہو، دو فرشتے آئے، پوچھے من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے، اور وہ اپنے نبی کا نام بتائے، تو کیا اس سے اس کے نبی کے بارے میں شہادت طلب کی جائے گی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رسول کے بارے میں، ایک نبی کے بارے میں سوال کیا جائے، اور اگر اس نے کہہ دیا کہ میرا نبی وہ ہے تو اس کی جان چھوٹ جائے، چاہے وہ پچھلے نبی پہ ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ تو سب کا سب قرآن کی آیات کے بالکل خلاف ہے۔ کہ اگر آپ نے کہا، کسی نے کہا من نبیو کا، اس نے کہا میرا نبی تو عیسیٰ تھے، میرے نبی تو عیسیٰ تھے، اور اس سے پہلے وہ عیسیٰ سے پہلے کسی کو مانتا ہی نہ ہو، تو کیا اس کی خلاصی ہو جائے گی؟ کیا منکر نکیر اس کو ماننا چھوڑ دیں گے؟ اس پر جو بتایا جاتا ہے کہ عذاب قبر ایسا ہوتا ہے کہ پسلیاں یوں جڑ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، کیا وہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا؟ تو بنانے والے کہانیاں بنا دیتے ہیں اور ہم یقین کرنے والے یقین کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ تو عذاب قبر اور ثواب قبر کے معاملے کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن کے اندر ایک اشارہ بھی موجود نہیں جس میں اللہ نے عذاب قبر یا ثواب قبر کا آپ کو بیان کیا ہو، اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں نظریہ بلکہ ایمانیات کے اندر اس کو درجہ دے دیا گیا ہے، عذاب قبر اور ثواب قبر کو۔ نہیں مانتے ہو تو آپ کو کافر یا گمراہ، یہ پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نواز دیا جائے گا کہ یہ تو عذاب قبر کے منکر ہیں۔ منکرین عذاب قبر ایک فرقہ بھی چل رہا ہے، ان کو کہتے ہیں یہ منکرین عذاب قبر ہے۔ اچھا، وہ بھی بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا عذاب قبر قبر میں تو ہوتا نہیں ہے، تو مشاہدے میں تو آ نہیں رہا، ابھی قبر کھول کے دیکھیں ابھی کون سا عذاب ہو رہا ہے۔ وہ منکر نکیر آپ کے اس مردے کو عذاب دینے والے آ رہے ہیں، اس کو بٹھا رہے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو اس کی رسم و راہ کی جا رہی ہے، اگر برا ہے تو اس کو جوتے پڑ رہے ہیں، اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اس کو ضرب کاری کی جا رہی ہے، اس کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑے جا رہے ہیں۔
لیکن اسی قبر کے اوپر آ کر اگر وہ کسی مرد کی یا عورت کی قبر ہے، اس کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اس کی قبر کو باہر نکال کر، باقاعدہ مشاہدے میں آنے والی چیز ہے۔ جب وہ فرشتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب نہ منکر آتا ہے نہ نکیر آتا ہے، اس کو انکار کرنے والا نہیں آتا کہ تو یہ کیا عمل کر رہا ہے، اس کو بچانے والے وہ فرشتے کہاں چلے جاتے ہیں جو اس کو بٹھا کے اس کو رسم و راہ دے رہے تھے۔ جس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کی قبر کشائی کر کے، اگر وہ جنتی عورت تھی اور اس کی جنت والی آؤ بھگت کی جا رہی تھی، جنت کی کھڑکی کھول کے اس کو جنت کے نظارے کروائے جا رہے تھے، اس کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچائی جا رہی تھی، جب اس کے جسم کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی تو وہ جسم تو جنت کی ہوائیں لے رہا تھا، ابھی یہاں سے ظالم نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے تو وہ کہاں ہیں جنت کے پہرے دار جو اس کو بچانے والے آ جاتے ہیں، اس کے جسم کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی رسم و راہ کس کام کی رہی اگر وہ لڑکی زیادتی کا شکار ہو گئی مرنے کے بعد بھی؟ پھر کوئی نہیں آ رہا، نہ منکر آ رہا ہے نہ نکیر آ رہا ہے۔ یہ حقیقت میں آنے والی، مشاہدے میں آنے والی چیزیں ہیں۔ جس کو مچھلی کھا گئی اس کو عذاب قبر کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیسا عذاب قبر ہے؟ یہ کیسا اللہ کا قانون ہے جو چند لوگوں پر لاگو ہو رہا ہے اور باقی جن کو جلا دیا جا رہا ہے؟ دنیا کی ایک بڑی آبادی ہے، میں اگر کہوں کہ 50% تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ 50% بندہ اس دنیا میں ایسا مر رہا ہے کہ جس کو قبر میسر نہیں ہو رہی ہے، جو جلا دیا جاتا ہے، جس کو جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے، جو سمندر میں غرق ہو جاتا ہے یا جو آسمان پہ جا کے پھٹ جاتا ہے، تو نہ اس کے پاس منکر آ رہے ہیں، نہ اس کے پاس نکیر آ رہے ہیں، اور نہ ہی اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ کا قانون کیسے ہو سکتا ہے؟ قانون تو وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، قانون بدلتا نہیں کسی کے لیے۔ تو ان جناب نے، ان ساتھیوں نے آ کے ایک نئی بات بیان کر دی۔ انہوں نے کہا بھئی یہاں نہیں ہو رہا، یہ تو برزخ میں ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں برزخ بھی تو ایک دنیا ہے نا، عالم برزخ، پتہ نہیں کون سا عالم ہے۔ قرآن نے کہیں بھی برزخ کے ساتھ عالم کا ورڈ استعمال نہیں کیا، ان کو پتہ نہیں کہاں سے عالم برزخ مل گیا۔ وہ برزخ کا لفظ آیا ہے سورۃ الرحمن کے اندر، بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندروں کے درمیان، بحرین کے درمیان ایک آڑ ہے، اس کو قرآن نے برزخ کہہ دیا۔ اور سورہ مومنون 18 پارے کے اندر ہے، اس میں برزخ کا لفظ آ گیا۔ انہوں نے اس کو عالم بنا دیا، عالم برزخ کے اندر زندہ ہے وہ عالم کہاں ہے بھائی؟ قرآن نے کہاں بیان کیا عالم برزخ؟ روایت حدیث کے اندر کسی ایک روایت میں عالم برزخ کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ ان کا الگ عالم ہے، یعنی دنیا ایک عالم، آخرت ایک عالم، اور اس کے درمیان کا جو پیریڈ ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ مفہوم بیان کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر اتنے مفہوم تیار کیے ہوئے ہیں کہ اس پر مجھے لگتا ہے کہ اس سیشن کے بعد ایک اور سیشن مجھے کرنا پڑے گا۔ اب وہ عالم برزخ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی روح کو نکال کے نا ایک نیا جسم دیا جاتا ہے، پھر اس نئے جسم کے اوپر عذاب و ثواب کی کیفیت دوچار ہوتی ہے۔ یعنی کسی طرح سے عذاب قبر اور ثواب قبر دلوانا ہے، آپ طریقے نتنا ہی نکالتے رہیں۔ میں اگر تھوڑا سا حقیقت اور مشاہدے کے اندر چیزوں کو رکھتا ہوں تو میں نے ایک قدم آگے بڑھ کے آپ کو کہا کہ ہاں دیکھو یہاں دنیا میں نظر نہیں آ رہا، یہ معاملات ہو رہے ہیں، چلو اس کو نیا جسم دے کر اس کو کہیں اور عذاب قبر کروا دیتے ہیں یا ثواب قبر کروا دیتے ہیں۔ کروانا ضروری ہے کیونکہ راویوں کا تشخص اتنا زیادہ نظر میں بڑھ چکا ہے، بٹھایا جا چکا ہے کہ اب انکار مشکل ہو چکا ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ عذاب قبر اور ثواب قبر کا معاملہ موجود ہے ہمارے ہاں اور بہت رائج ہے۔ اتنا بٹھا دیا گیا ہے کہ بعض اوقات تو یقین نہیں آتا لوگوں کو کہ ہم اگر اس نظریے کو نہیں مان رہے ہیں تو کہیں غلط تو نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں تو کہیں ہماری سوچ گمراہی کا شکار تو نہیں ہو رہی۔ یعنی لوگ اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم گمراہ ہو رہے ہیں اگر یہ بات مان نہیں رہے ہیں۔ اتنا زیادہ پرچار کر دیا جائے جھوٹ کا کہ جھوٹ آپ کو حقیقت لگنا شروع ہو جائے، اتنا پرچار کر دیا جائے کہ عقل والے اپنی عقلوں کو سائڈ کر دیں اس جھوٹ کے مقابلے میں، عقلیں مفلوج ہو جائیں ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈا کے سامنے۔ اور یہی کیا گیا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ یہ وہ سودا ہے جس میں بیچنے والا ہمیشہ منافع کے اندر رہتا ہے، گھاٹے کا شکار ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہی اس سے گاہک دست و گریباں ہوتا ہے۔
واپس آ کے کس نے دیکھا ہے؟ کون بتانے والا ہے ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ تو بیچارہ اس آس میں مر گیا کہ مجھے تو جنت ملنی تھی، یہاں پر مولوی صاحب نے یا پنڈت صاحب نے یا پادری صاحب نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا جنت ملے گی، بیچارے کو جنت نہیں ملی، مرنے کے بعد پتہ چلا یہ تو کچھ ہے ہی نہیں معاملہ، اب کیسے کیا کر لے گا اس کا؟ آ گیا وہ گیا، اس کی جگہ دوسرا آ گیا۔ مذہبی پیشوایت کے تو وارے نیارے چلتے رہتے ہیں، وہ تو بولتا ہے یہی جائے گا دوسرا آئے گا۔ خواب وہ دکھاؤ جو مشاہدے میں نہیں آئیں گے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ عذاب قبر جو ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے اس کی کوئی اصل قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ابھی تو خیر یہاں تک میں اس کو رکھتا ہوں۔ آیت کے ضمن کے اندر عذاب قبر اور ثواب قبر کا معاملہ آ گیا تھا، اور اس پہ بھی بات کرنا کافی باقی ہے، لیکن چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے میں اس کو یہیں رکھتا ہوں۔ آیت نمبر 154 کا میں نے ابھی کچھ پیرائے بیان کیے ہیں، اور چونکہ ہمارا ایک اسلوب ہے کہ ہر پیرائے سے اس آیت ہو یا کوئی سی بھی آیت ہو، جتنے لوگوں کے درمیان محفوظ ہیں، جتنے لوگوں کے درمیان کوئی بات رائج ہے، ہم تو ہر پیرائے سے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور آخر میں آ کے اس کو سمرائز کر لیتے ہیں، کنکلوژن کر لیتے ہیں کہ بھائی اصل یہ ہے، اور یہ جس نظریے کے مطابق مان رہے ہیں اس کے مطابق بھی یہ والی آیت نہیں بنتی ہے۔ یہ تو ہم نے الصیام والی ویڈیو کے اندر میں نے بیان کیا تھا، مجھ سے سوال بھی آ رہے تھے الصیام کے بارے میں کہ آپ نے یہ بیان کیا ہے تو الصیام کی حقیقت کو بتائیں۔ تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہم تمام پہلوؤں سے، تمام پیرائے سے آیات کو دیکھ رہے ہیں، آخر میں جا کے جب اپنے مقام پہ آتے ہیں تو ہم اس کا کنکلوژن کر دیتے ہیں۔ تو ابھی اس آیات کو بھی میں اگلے سیشن کے اندر، اور یہ جو عذاب قبر اور ثواب قبر کا کچھ رہ گیا حصہ، اس کو بھی میں پھر اگلی کلاس میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔